میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی زندگی کو اگر خوبصورتی دینا چاہتے ہو، سکون دینا چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا، صبح و شام کے اذکار سیکھیے، سکھائیے، پابندی کیجیے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی بھی انسان کے لیے سکون اور طمانینت اور وقار کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان سنیے، دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلك، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، رب اغفر لي ولوالدي۔ اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیے۔ مولا کریم سے دعا ہے، جس طرح یہ روشن چہرے تیرے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ ان کو ان کی اولادوں اور والدین کے ساتھ اور سننے والوں کی اولادیں اور والدین کے ساتھ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما۔ انسان کو جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جب نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اچانک سے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے، کپڑے سے اپنے منہ کو بند کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ، تو باپ نے کہا بیٹا یہ کیا؟ اسم شیطان، یہ آپ تو شیطان کا نام ہے، یہ تو وسع ڈالتا ہے کہ کہیں آپ الحمدللہ نہ کہہ سکو، اس لیے آپ نہیں کہتے، بلکہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ ہاتھ کون سا رکھتے ہیں، دایاں کے بایاں؟ اب دو قول ہو گئے ہیں، اختلف العلماء علی قولین، علماء کے اختلاف ہوئے، بعض علماء جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دایاں، اور بعض اچھا سیدھا رکھیں گے یا الٹا؟ ہاں دایاں اور سیدھا۔ اور میرے محترم پیچھے کھڑے فرما رہے ہیں کہ دایاں ہوگا الٹا۔ چلو فیصلہ ہم کرواتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں رکھتے تھے یا بایاں، الٹا یا سیدھا؟ اللہ اکبر۔ ما تساءب نبی اللہ قط، اللہ کے رسول کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے، تو دائیں بائیں کا معنی کیا ہوا؟ ما تساءب نبی اللہ قط، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس من اللہ، العطاس من اللہ والتساؤب من الشیطان، چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ انسان کی سرکولیشن میں کسی قسم کی پرابلمز آتی ہیں تو چھینک کی وجہ سے وہ سرکولیشن کی جو پرابلمز ہے وہ حل ہو جاتی ہیں، اور تساؤب جو ہے جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں، لیکن آپ نے حکم ضرور بیان کیا ہے کہ کسی کو اگر جمائی آئے تو راوی نے ہاتھ رکھ کے دکھایا، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے انگوٹھے انگلی کے ساتھ اپنی نوز کو بھی بند کیجئے، یہ ہے ادب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی آپ نے سنا، اور ساتھ یہ جانا کہ آب یہ شیطان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتي، شیطان میری نماز اور میری قرآت میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو وہ کام رہتا تھا، اچھا ابھی تو وہ کرنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو، سچ سچ بتانا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی تخیلات کی وادی میں لے جائے شیطان کہ یہ کام ہے اور فلاں کام ہے، تو تم 3 کام کیا کرو۔ کتنے کام؟
پہلا کام وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آپ کسی اور خیالات میں چلے گئے ہیں، جس حالت میں ہیں اپنے چہرے کو معمولی سا لیفٹ سائڈ پہ موو کرو اور پھر 3 مرتبہ تھتکار دو. 3 مرتبہ آپ تھتکاریے. کیسے؟ آپ قیام میں ہیں، معمولی سا لیفٹ کیجئے، 3 مرتبہ تھتکاریے، اور تیسرا کام یہ لفظ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزب. آپ پسند کریں گے کہ ہم مل کے پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من خنزب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب. اس کا کام ہی یہ ہے کہ نماز میں انسان کے خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے. صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہ علاج کیا پھر زندگی میں مجھے کبھی نماز میں خیال نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیا. اور آج کل تو حالات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وہ اتفاق سے عصر کی نماز ہو رہی تھی تو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد امام محترم نے سلام پھیر دیا، اور بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کی اور نہ قیامت تک ایسی ہستی آ سکتی. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا تو بھول جانا یہ بڑی بات نہیں. لیکن یہاں ایک اور معمہ حل ہو گیا. 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، پہلی صف اور دوسری صف بھی خاموش رہی. پیچھے سے ایک شخص نے کہا جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. کہا نہیں ہم نے تو 4 پڑھی. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا جواب سنیے گا. کہا جناب میں ہر روز عصر کی نماز پہ اپنی 4 دکانوں کا حساب ایک ایک رکعت میں کرتا ہوں، میری تو ایک دکان بچ گئی. اس کو بھی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری ایک رکعت رہ گئی، اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادت اور نماز بتائی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز کو اس طرح پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ یقین نہیں آپ کا بنتا تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا نام بیان کیا ہے وَلَحَن، یہ شیطان کا نام ہے. یہ وضو کے اندر وسع ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو، بعض لوگ وضو کرنے لگتے ہیں اور وضو کرتے ہی جاتے ہیں کرتے ہی جاتے ہیں. بھئی آپ کا وضو نہیں ہوا، بس ابھی ہو جاتا ہوں فارغ. اب حدیث کہتی ہے کہ آپ وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. اور 3 مرتبہ سے زیادہ جو وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے وہاں لفظ ہے فَقَدْ اعْتَدَى وَظَلَمَ وَأَسَاءَ، اس نے برائی بھی کی، اس نے زیادتی بھی کی، اس نے ظلم بھی کیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا. شیطان جب غصہ ڈالتا ہے تو صرف وضو میں نہیں ڈالتا، غسل میں بھی ڈالتا ہے. بعض لوگ شاور لینے لگیں گے 1 گھنٹہ لگائیں گے اور ابھی بھی ان کو شک ہوگا نہ جانے میں نے غسل صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے میں نے ویسے 5 مرتبہ غسل کیا ہے، 5 مشکیزیں بہائے ہیں، لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بات کہہ دی. کہا آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں ہے. کہا جی وہ کیسے؟
کہا مجنون پہ تو کوئی غسل فرض نہیں ہوتا، 5 مشکیزیں پانی کے آپ نے ضائع کر دیے، اور ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ شک پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ولہان وضو کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ آپ 6 سے 7 مرتبہ بازو کو دھوتے ہیں اور ابھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں دھلا۔ انسان کو ہمیشہ یقین پہ بنیاد رکھنی چاہیے۔ الیقین لا یزول الا بالیقین۔ شک تو کوئی ایسا کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انسان یقین کو توڑ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ولہان ایک شیطان کا نام آیا ہے، اگرچہ اس حدیث پہ علماء نے کلام لکھی ہے۔ شیطان کی کنیت ابو قطرہ ابو مرہ ہے۔ ابو قطرہ کا مطلب آگ والا، اس کا کام ہی ہے آگ کی دعوت دینا، اور ابو مرہ کا مطلب کڑواہٹ والا، اس کے پیچھے جو لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں رہ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شیطان کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا شیطان فرشتہ تھا، شیطان تو یہ تھا، لیکن صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے شیطان یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم بھی سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، جس شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنے دوست بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور اس کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، اس لیے اس کو دوست مت بناؤ۔ اور آپ نے ابھی چند لمحات پہلے یہ بات سنی کہ ہر سرکشی کرنے والا، نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگانے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے جو بنیادی طور پہ، اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ آپ کو شیطان جن، آپ کو انسان شیطان جو ہے ان دونوں سے اللہ بچا لے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اول الانس شیاطین، جنوں میں سے تو شیطان ہیں لیکن کیا انسانوں سے بھی کوئی شیطان ہوتا ہے؟ کہا تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی دشمنی کرنے والے شیاطین تھے۔ کون سے شیاطین؟ جو جنوں میں سے تھے، جو انسانوں میں سے تھے۔ تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے سورت تو یاد کی ہوگی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، آخر میں کیا ہے؟ من الجنة والناس، وہ شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی ہے اس رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز وجل جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے سے ہی شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ عز وجل نے
جب یہ بات شیطان سے کہی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو قرآن مجید نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہا، اپنی خواہش کو مقدم کیا۔ عقل کا فیصلہ اس کا کیا نکلا؟ کہتا ہے اس کو تو اللہ اپنے مٹی سے بنایا، آدم کو مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ خالق کا حکم ہے سجدہ کرو تو سجدہ کر دینا چاہیے، لیکن اس نے رب کے حکم پر اپنی عقل کو مقدم کیا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا، میری رحمت سے آج سے تم دور ہو جاؤ، آج کے بعد تجھ پہ میری لعنت ہے اور قیامت تک یہ لعنت برستی رہے گی۔ یہاں رک کے میں ایک پیغام اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہوں۔ زندگی کے لیل و نہار میں جو یہ حیات مستعار مجھے اور آپ کو ملی ہے گنے ہوئے تھے، جب اللہ ذوالجلال کا حکم آئے قرآن کی صورت میں، اس کے رسول کا حکم آئے حدیث کی صورت میں، ان دو فیصلوں کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کرنا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا راستہ ہے۔ اور قرآن نے اس کی بڑی واضح ایک آیت نازل کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو، اپنی دانش کو مقدم کرے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص واضح گمراہی میں چلا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا نام سنا ہوگا، کس کس نے سنا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے صرف چند لوگوں نے سنا۔ کون تھے محمود و ایاز؟ اب تو ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، یہ مبارک چہرے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ وہ سب وزراء بیٹھے تھے نا، وزراء کو بڑی کوفت تھی کہ ایاز کے ساتھ محمود کی بڑی جو ہے محبت ہے، تو انہیں کہ ہیرا تھما دیا، کہتے اس کو زمین پہ مارو، تو سارے وزراء۔ تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَن مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے
کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتی ہے میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں۔ جاہز کہا کرتے تھے ترک الانتقام عند شدت الغضب مع القدرت على ذلك، ان کے انسان کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن انتقام کو ختم کر دے اور انتقام کی سوچ نہ پیدا کرے، قدرت کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، تو اس کو حلم و بردباری کہا جاتا ہے۔ جرجانی کہا کرتے تھے هو الطمأنینہ عند ثورة الغضب او تاخیر المکافاة الظالم ای مجازاته بظلم، حلم و بردباری یہ ہے کہ ایسا ماحول جہاں غیظ و غضب کا ماحول ہے وہاں اطمینان اور طمانینت اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا، یا کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ دینے میں تاخیر کر دینا، ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس کے ظلم کا بدلہ اسے دیا جائے، یہ حلم بردباری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے تو ایک ایک آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو وہ سنائی بھی اور سکھائی بھی۔ ارشاد ربانی ہے، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ عادات جب انسان کی بگڑتی ہیں تو اس بگاڑ کی وجہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت و جلالت کتنی ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم زیادہ قسمیں کھانے والے اس کمینے کی بات کو نہ مانو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ میں نے ڈرتے ہوئے بھی کبھی سچی قسم نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے۔ سلف صالحین اس بات میں اس لیے بہت احتیاط برتا کرتے تھے، بلکہ ان کا امتیاز یہ تھا ان کی عام بات بھی اس قدر سالڈ ہوتی، اس قدر ان کی طبیعتیں ریلائبل تھیں کہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ ذو الجلال اگر چاہتے تو اس پر بھی مواخذہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اس کا مواخذہ نہیں کیا،
اور قرآن مجید میں جو اللہ ذو الجلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ میرے محبوب تیرا رب بڑی ہی مغفرت والا ہے اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ لوگ جو کوتاہیاں کرتے ہیں اگر اللہ اس پہ مواخذہ کرنے لگ جاتا تو بڑی جلدی عذاب کے یہ لوگ مستحق بن جاتے، لیکن اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے ایک موعد رکھا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ اپنی رحمت نازل کر دیں گے۔ لیکن اگر موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے تو جو اللہ نے موعد اور وعدہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کو میں بدلہ دوں گا، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں تو ان کو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال سے شعور لا شعور میں کیے ہوئے اعمال کی توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو میں نے گناہ نہیں سمجھا اور مجھ سے سرزد ہو گئے، تو میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے راہ راست نصیب فرما۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الحلیم، اگر اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے کہ الحلیم بردبار کون ہے، والذی یشاہد معصیۃ العصاة ویرى مخالفۃ الامر، یہ وہ ہستی ہے جو گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھتی بھی ہے، مشاہدہ بھی کرتی ہے، اس کے احکامات اور اوامر کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں، لا یعتریہ غیظ، لیکن وہ غصے میں نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ہستی فوراً ان کو دردناک عذاب دیتی ہے بلکہ مہلت دے دیتی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اس لیے تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے ظلم و زیادتی کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا تو کوئی انسان روئے زمین پہ نظر ہی نہ آتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے کہ بہت سارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی مہلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، صحیح بخاری کی روایت ہے 7378۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے جس کی صبر کے بارے میں دلیل دی جا سکے؟ اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق ہی اپنے خالق کو گالیاں دیتی ہے، کس طرح؟ کہتی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ذو الجلال پھر بھی مہلت دیتے ہیں، بردباری دکھاتے ہیں اور انہیں رزق دیے جا رہے ہیں، ان کا رزق منقطع نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذو الجلال سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے حلم و بردباری سمجھنی ہے تو مالک الملک کے اس پہلو سے سمجھے۔ کافر ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے رزق منقطع نہیں کیا۔ اللہ ذو الجلال کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے نہیں، اور وہ الفاظ جو ایک عقل مند اپنی زبان پہ لانے سے قاصر ہوتا ہے، ان الفاظ کو سننے کے باوجود بھی اللہ انہیں اپنی عطاؤں سے محروم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے،
اور آ کے کہتا ہے ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة. اللہ کے رسول ایک سوال کرنے آیا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے گناہوں میں سے کوئی گناہ نہ چھوٹا چھوڑا ہو، نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا. فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا اس کی بھی توبہ ہوگی؟ قال فهل اسلمت، یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ قال اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اللہ کے رسول میرے سوال کے جواب میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ہو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. جاؤ نیکیاں کرتے رہنا اور آئندہ سے برائیاں نہ کرنا، اللہ تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دینے. قال وغدراتی وفجراتی، اللہ کے رسول میرے فسق و فجور بھی معاف ہو جائیں گے، میرے غدر بھی معاف ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وغدراتک وفجراتک. قال اللہ اکبر فما زال یکبر حتی توارا. اس خوشی سے وہ بوڑھا انسان جو کتنا بڑا غم سر پہ لے کے آیا تھا اور اللہ کے رسول کے 3 جملوں نے اس بوجھ کو ختم کر دیا کہ اگر تم سچی توبہ کر لو اور نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور برائیوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ ذوالجلال تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. تیرے فسق و فجور کیا، تیرے غدر اور دھوکے کیا، سب اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے. اور وہ شخص یہ کہتا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے کہتے وہاں سے روانہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھنے والے صحابہ اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے زین العلم حلم اہلہ. دنیا کے اندر سب سے خوبصورت علم دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کے پاس ہوگا جس کے پاس علم کے ساتھ حلم بھی ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے اطلب العلم وزینوہ بالوقار والحلم. علم ضرور سیکھو لیکن علم کی روشنیاں اس وقت بکھرتی ہیں جب علم کے ساتھ انسان کو وقار مل جائے، سنجیدگی اور متانت آ جائے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، اس کے اندر مزہ بن آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اشج ابن عبد القیس سے کہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، بقیہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جب کیا تو برداشت نہ کر سکے، دوڑ پڑے کیسے ملاقات ہو. اشج اپنی سواری سے اترے، سواری کو باندھا، اپنے لباس کو درست کیا، وقار اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے آئے اور آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کیا. اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ. اے اشج تمہارے اندر اللہ نے 2 خصلتیں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے رسول کو کون سی خصلتیں؟ قال الحلم والاناہ، ایک بردباری ہے اور دوسرا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے.
جلد بازی نہیں ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ پہلے سے تھی کہ اب پیدا ہوئی؟ کہا اللہ نے دی تو تھی لیکن اسلام لانے کے بعد ان میں روشنی آ گئی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الکمال عزیز والکامل قلیل الوجود وأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا، ودليل كمال صورة البدن حسن الصمت واستعمال الأدب۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، کمال تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یا کمال اللہ نے عطا کیا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیا، ظاہری کمال بھی اور باطنی کمال بھی۔ لیکن اگر انبیاء کے بعد کوئی کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمال کے کچھ پہلو لے سکتا ہے، اور ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اچھا اخلاق آ جائے اور اس کے پاس ادب و آداب کی نعمت آ جائے، اللہ ذوالجلال اسے ظاہری کمال عطا کر دیتے ہیں۔